بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان نہایت مبارک مہینہ ہے جس کے دن میں روزہ فرض اور اس کی راتوں میں تراویح مسنون ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں شب بیداری کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اہل اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دروازے دوزخ کے بند اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب رحمت خداوندی کے اسباب اور اللہ تعالیٰ سبحانہ کی مغفرت کے اسباب ہیں۔ رحمت خداوندی کا بحر کرم جوش میں ہے اور ہر روز ملائکہ کے ذریعے یہ ندا کرائی جاتی ہے کہ اے طالب خیر سامنے آ اور متوجہ ہو، اور اے طالب شر بس کر گناہوں سے طائب ہو کر اطاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ رمضان المبارک زندگی میں انقلاب لانے، دلوں کا رخ اللہ سبحانہ کی طرف پھیرنے، دوزخ سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کو اللہ سبحانہ کی رحمت سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ موت کے بعد کروڑوں حسرتوں اور آرزوؤں کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنا چاہو گے یا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہو گے تو یہ ثواب حاصل نہ ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ پورے ذوق و شوق سے روزے اور تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ نے دیا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے خزینوں سے حاصل کر سکیں۔ یہ عبادات مشروع نہ کی جاتی تو یہ مبارک اوقات غفلت میں گزر جاتی۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت کی پابندی کا عزم کیا جائے کہ کوئی نماز فوت ہوگی نہ جماعت چھوٹے گی۔ گھروں میں افطاری کی وجہ سے مسجد کی جو جماعت سے محرومی ہو جاتی ہے، ایسا کرنے سے توبہ کی جائے۔ کلمہ طیبہ کے ذکر، درود شریف اور توبہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ کوئی وقت ذکر وغیرہ سے خالی نہ گزرے۔ تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام نوافل میں بھی اور دیکھ کر بھی۔ قیام نماز میں تلاوت سے ایک لفظ پر 100 نیکی اور نماز میں بیٹھ کر پڑھنے سے ہر حرف پر 50 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ 10-15 پارے بلکہ پورا قرآن پاک یومیہ ختم کرنے والے اللہ کے بہت سے نیک بندے اس وقت موجود ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں شامل ہونا چاہیے۔ روزے کا ایک مقصد حصول تقویٰ، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑا تو روزہ رکھنا گویا بے جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ نظر کو گناہ سے بچانا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ دل و دماغ کے گناہوں سے بھی روزے کو پاک اور محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے کھانے پینے سے روزہ رکھ کر چھوڑا ہے کہ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اسی طرح گناہوں سے بھی روزہ رکھا جائے کہ روزہ رکھ لیا ہے گناہ نہیں کریں گے۔ کھانا پینا افطاری کے بعد حلال ہو جاتا ہے لیکن گناہ افطاری کے بعد بھی حلال نہیں، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، بلکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب عارضی وقتی حرام کو اللہ سبحانہ کی وجہ سے چھوڑا ہے تو دائمی حرام کو بطریق اولیٰ بحکم خداوندی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ مغفرت اور رحمت اللہ سبحانہ کی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی مسابقت دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کا حکم فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بازار اور گھریلو کاموں سے جس قدر جلدی ہو سکے فراغت حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد کے اندر
فارغ کر لینے چاہیے۔ جس دن کے اعتکاف کے علاوہ جتنا وقت بھی مل سکے مسجد میں گزاریں۔ ماہ مبارک اگر اہل اللہ کی صحبت اور خدمت میں گزارنے کا اہتمام کر لیا جائے جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں کا معمول ہے، تو امید ہے کہ اللہ جل شانہ یہ تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں حاصل کرنے کا اور مزید آسان ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ اپنے ملازمین کے لیے کام میں سہولت کرنا بھی مطلب ہونا چاہیے۔ اپنے پڑوسیوں، غریب، غربا، مساکین کی خدمت، دلدادی بھی اس ماہ مبارک میں خصوصی عمل ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک میں جود و سخا بہت بڑھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ افطاری میں بھی غریبوں کو شریک کیجیے اور مالی تعاون بھی کیجیے تاکہ وہ اطمینان سے رمضان المبارک گزار سکیں اور آپ ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ اس ماہ مبارک میں جیسے جود و سخا، خداوندی اور اس کی رحمت اپنے بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اسی طرح اہل اللہ کے قلوب میں دعوت اللہ اور شفقت علی المخلوق کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شوق اللہ اور خوف خدا کے ملے جلے خیالات کا ان کے سینوں میں بھی تلاطم ہوتا ہے۔ سنت نبویہ کی اتباع کہ ان کی شدید خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو رشتے کٹ چکے ہیں، مخلوق کا رشتہ عبودیت جو کٹ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی عبودیت دوبارہ جڑ جائے۔ فساق و فجار اور سرکشوں کو اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضری دوبارہ نصیب ہو جائے۔ شیطان کے چنگل سے نکل کر یہ اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار ہمیں بنا دے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ حدیث میں یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں جلاد دینے کے، چونکہ اس مہینے میں یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف یہ ماہ رمضان کر دیتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ سبحانہ کا مہینہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں نسبت کی وجہ سے منسوب جس کی طرف نسبت کی گئی ہو اللہ کی عظمت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جب اس مہینے کو حق و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصی نسبت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو اللہ سبحانہ کے ساتھ کوئی ایسا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ورنہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ حق و تعالیٰ سبحانہ کی تجلیات خاصہ اس ماہ مبارک میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتے۔ گویا موسلا دھار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس مبارک مہینے میں برستی ہیں۔ جنہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں وہ ان تجلیات کا مشاہدہ اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں اور ان کے فیض اور برکات سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ البتہ جو لوگ دل کی آنکھوں سے محروم ہیں، اللہ جل شانہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس کے فضل اور کرم کی وجہ سے اپنی تجلیات ان کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کی آخری رات تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان بنا دے گا جس کے ساتھ 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا، سبحان اللہ، جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزے دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سب گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزے دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ سبحانہ مقرر فرما دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ سے اس کی مغفرت چاہتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کی عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ جل شانہ ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے کچھ خامت مقرر فرما دیجیے۔ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کرا دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کروا دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا بارہ ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے بارے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پی یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اللہ جل شانہ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور لذتیں حاصل کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرما لیا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کریں اور جانو دل سے اللہ جل شانہ کی اطاعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری طرف سے تمہارے دشمن جنات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو
میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خوب سن لو، اللہ جل شانہ کی ذات نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتے نگرانی کے لیے مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا اب وہ ماہ رمضان گزارنے تک چھوٹنے والے نہیں۔ اور یہ بھی سن لو، رمضان المبارک کی پہلی رات سے آخر رات تک کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً عبادت میں مصروف ہونے کے لیے تہمت کس لیتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علیحدہ ہو جاتے، اعتکاف فرماتے، شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ کسی نے پوچھا یعنی تہمت کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بیویوں سے الگ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے میں بند نہیں ہوتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے دروازے بند رہتے ہیں۔ اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والی، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور ان کا جائزہ لے۔ اور یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرمائے جاتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اتنی تعداد میں جہنم سے انسان بری فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آواز فرماتے ہیں، یعنی 60,000 30 مرتبہ، جن کی کل مجموعی تعداد 18 لاکھ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی ہر شب میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بوہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی
پٹری پر چلاتا رہتا ہے، تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاع کے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجیے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانی اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے اس طرح موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خامد کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے۔ روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اعمال صالحہ کیے، ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ یہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ جل شانہ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سختیوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے، اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی اطاعت اور عبادات کے ذریعے انوار و برکات کے حاصل کرنے کی توفیق باسبب رحمت خداوندی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں حاصل ہو جاتی ہے، اور اطاعت و فرما برداری سے
حق و تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی اور مغفرت فرما دیتے ہیں تو دوزخ کی آگ سے آزادی بھی مل جاتی ہے اور جنت کے داخلے کی استعداد نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آگ سے آزادی بھی مل جاتی ہے اور جنت کے داخلے کی استعداد نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اعمال رمضان المبارک پر بدعوت ہمیشگی اور اعمال صالحہ کی پابندی میں تمام ماہ رمضان گزار دیا جائے اور آخر تک یہ سلسلہ قائم اور جاری رہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کی آخری شب میں سب مسلمانوں کو، ہم سب کو بخشش بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔